یہ ہے ایج مشاعرہ میڈیا 96۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، دانشوران قوم ملت اور عزیز مدرسہ اللہ تعالیٰ نے قائم کروایا میں چلنے گیا تھا، وہاں سے بہت دوری پر ایک بڑا مدرسہ ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد۔ میری عادت ہے کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو وہاں کی آواز تھوڑا پڑھ لیتا ہوں تاکہ وہاں اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو بات معلوم ہو، ابھی تو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا بات ہے۔ تو کاکا عمر نے اس مدرسے کو قائم کیا، چنئی سے بہت دور پہاڑوں کے درمیان قائم۔ ان کی جو سوالیں ہیں اس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ شہر سے اتنی دور جہاں آنے جانے کا بھی راستہ نہیں، آپ مدرسہ قائم کرنے کی سوچ رہے ہیں، وہاں جائے گا کون؟ اتنی دور کون جائے گا؟ راستے نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کون جائے گا؟ کاکا عمر نے بہت یقین کے ساتھ بات کہی کہ جس کے لیے ہم قائم کر رہے ہیں وہ پہنچ جائے گا۔ اور آج آپ جا کے دیکھیں گے تو کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے۔ جب اس ادارے کے قائم کرنے کا خیال آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خیال میرے بھائی چھوٹے ہیں ذکاء الہدیٰ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ چمیلی کو تعلیم کی ضرورت ہے اور وہاں آپ کو کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ جو زمین ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھینس کا باڑہ تھا، دیکھنے والے لوگ جانتے ہیں۔ تو مولانا سلمان ندوی صاحب کو میں یہاں لے کر کے آیا، اتنے بڑے آدمی، تو انہوں نے بنیاد ڈالی، لیکن بنیاد ڈالنے کے بعد کہا کہ مولانا میں اس کے بارے میں کہیں پسند نہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس یہی زمین رضی صاحب مرحوم نے دی ہے اور یہی حاصل ہے، تو میں اسی پہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس دوسری زمین ہے اور کوئی دینے والا بھی آج کل نہیں ہوتا ہے۔ تو بات ہے ان کو تو میں نے یہ کہہ دیا۔ جب بات آئی کہ یہاں پہلی اینٹ اس کے پیسے سے ڈالے، سن لیجیے، پتہ نہیں کہ ہم رہیں نہ رہیں، تاریخ پلانی اس کے پیسے سے اینٹ ڈالی جائے تو چین کو اے بچے چپ رہو، خاموش۔ تو چینپور میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے جن کا عرفی نام سلو تھا، مزدور آدمی تھے، روز تو میں نے ایسے ہی ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میری کمائی کی اینٹ ایک لگا دی، جو پہلی اینٹ یہاں کی بنیاد میں ڈالی گئی وہ سلو صاحب کے پیسے کی تھی، اور وہ ایک ہی اینٹ تھی، اس لیے کوئی بیچارے مزدور تھے، روز کھاتے تھے، روز کماتے تھے، تو ان کے اس میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ پورے ایک دن کی مزدوری ہمیں دے دیں۔ ایک اینٹ کا پیسہ انہوں نے دیا اور ان کے پیسے سے یہاں کام شروع ہوا۔ کام جب شروع ہوا تو مسئلہ تھا کہ بھائی استاد کہاں سے لائیں، تو میں اکٹھا کیا ہوا تھا ایک تقریر میں۔ تو میری تقریر کے بعد ایک آدمی نے مجھ سے آ کر کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں غریب آدمی بورڈ کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، 6 مہینے سال، تو ہم رکھ کے تم کو کہاں سے پیسہ دیں؟ تو میں نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ ایک ہفتہ تم اپنے گھر جا کر کے مشورہ کرو،
بیوی سے بھی شادی شدہ آدمی. تو انہوں نے ایک ہفتے کے بعد ان کو فون کیا کہ حضرت گھر والوں نے کہا کہ پیسہ کی ضرورت نہیں ہے, مفتی صاحب کے ساتھ رہ لو, یہ بڑی بات ہو رہی ہے, اب میں کیا کروں. تو یہاں تقاضا تھا کہ ایک آدمی کو رکھا جائے, اور وہ آدمی میرے سر پڑا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم نے کہا میرے ساتھ رہ کے کیا کرو گے؟ میں تو آج تک خادم کو بھی لے کے نہیں چلتا, اس لیے کہ جو خادم آج کل ہوتا ہے تو اس کی ایک ہمارے بیگ سے باہر ہوتی ہے, تو لاجے شر میں ہم ہی کو اٹھا کر کے اپنا بیگ چل رہا پڑتا ہے, تو خادم کو کائے کو لے کے چلے. حالانکہ ہم اس پوزیشن کے ضرور اللہ نے بنا دیا ہے کہ میں لے کے چل سکتا, لیکن میں نہیں لے کے چلتا, اس لیے کہ اس کی ایک ہمارے حصے باہر ہوتی ہے. ہم ایک کپڑے کو ایک ہفتہ پہنتے ہیں, وہ ہر روز بدلتا ہے. اتنا ایک ہفتے کا سفر ہوگا تو اتنا کپڑا لے کے جائے گا نا. ہم تو یہ کپڑا پہنا ہے پورا زیادہ نہیں بن جائے گا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بہرحال اب کیا کریں, یہاں ضرورت تھی ایک استاد کی, لیکن ایسے استاد کی ضرورت تھی جو ذرا تیز ترار ہو, ادارے کو کھڑا کرے. اس شخص میں یہ صلاحیت نہیں تھی, لیکن ہمارا متفق تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ رہے, ساتھ رہے, کچھ سیکھے. تو مسئلہ تھا کہ تو دینا پڑے گا. گاؤں میں آ کر کے بیٹھک ہوئی تو گاؤں والوں نے یہ طے کیا کہ مکتب کے جو معلم آئیں گے ان کو 400 روپے دیا جائے گا, اور 400 روپے ہم دیں گے. 400 روپے میں کون رہے گا؟ یعنی آج سے 15 سال پہلے بھی 400 کی کوئی 4000 اور 40,000 کی تو نہیں اہمیت تھی. تو پھر میں نے اس نے بیچارہ نے کچھ نہیں کہا, اس نے یہی کہا کہ بھائی آپ رکھ لیجیے, آپ. تو میں نے یہ طے کیا کہ 300 روپے میں اپنی جیب خاص سے دیا. تو 400 روپے گاؤں والے دیتے تھے, اس کے بدلے میں وہ امامت بھی کرتے تھے اور کھانا پینا گاؤں والے دیتے تھے, اور وہ آ کر کے یہاں انہوں نے کام کیا. میں 300 روپے اس وقت دیتا تھا, جتنے مہینے کی تنخواہ میری آتی تھی اتنے مہینے کا 2% میں ان کو دے دیا کرتا تھا, سارے مہینے کو یہاں کام کرنا. لیکن تربیت یافتہ آدمی نہیں تھے. اب ہم ان کو دادا کرتے ہیں, چچا کرتے ہیں, ان کو وہ میاں کہا. ظاہر ہے کہ ہم کو برا لگتا تھا, دوسرے لوگوں کو تو برا نہیں کرتا تھا. ان کی زبان ایسی تھی کہ وہ میاں ہے. اب میاں کہتے تھے تو ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا. بلکہ کچھ دن کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ان کو لوگوں نے کیا کہہ دیا نہیں کیا, وہ جا کر کے حاجی پور میں جوتے کی دکان فٹ پاتھ پہ لگانے لگے, اور پھر اس کے بعد آگے کہاں گئے آج تک اس کو پتہ نہیں ہے. مصطفیٰ نام تھا, لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص یہاں کے مکتب کی بنیاد اس نے ڈالی. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا, تو ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جن کے تعاون سے یہ ادارہ کھڑا ہوا. آپ نے نعمت اللہ صاحب کیا بجیا میں پوری زندگی گزار دیا تھا. اب اس کے بعد وہاں سے بدزن ہو گئے تھے, ان کو جگہ چاہیے تھی, میں نے ان کو یہاں لا کے رکھا. اسی طریقے سے مولانا عبد الحنان صاحب تھے, تو مولانا عبد الحنان صاحب مرحوم اللہ کی مغفرت فرمائے, حافظ رحمۃ اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے. یہ لوگ کام کو کھڑا کیا, گاؤں والوں کو تعاون کیا, بقرعید کے چمڑے تک کی وصولی میں گاؤں والے شریک ہوتے, تب جا کر کے یہ کام کھڑا ہوگا. قاری بدر اعظم صاحب اس زمانے میں کاٹھمنڈو رہتے تھے, میرے ایسے مخلص تھے کہ مجھ کو ان کا سسرالی علاقہ جو ہے آج بھی بھیا جی ان کا مانتا ہے. وہ اتنا پرچار کیے ہوئے تھے بھیا 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 کہ سسرالی علاقہ جتنا ہے وہ سب مانتا ہے آج بھی ان کے بڑے بھیا. اور چند ایسے لوگ ہمیں ملے اپنی زندگی میں جو بالکل بلینڈ سپورٹر تھے, بلینڈ سپورٹر تھے. مجال نہیں کہ کوئی میرے خلاف ان کے سامنے بول دے اور وہ خاموش رہے. علی کے اعتبار سے خان تھے, غصہ بھی جلدی آتا, کسی سے بھی لڑ سکتے. انہوں نے اس مدرسے کو کھڑا کیا. 2 کمرے ہم نے بنوا کے دیے تھے, وہ ادھر والا جو کمرہ ہے وہ ہم نے بنوا کے دیا.
اس کے بعد اسے کہنے لگے کہ ہاں بھیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 کمرے 1 کمرے بنائے تو بچے کہاں رہیں گے؟ تو بچے مسجد میں جاتے تھے، ڈاکٹر اعلیٰ بھاشن صاحب کے دروازے جو ہوتے تھے ایسے دروازے بچے رہتے تھے. ظاہر ہے ٹھنڈ میں پریشانی ہوتی تھی، ہر موقع سے پریشانی تھی، لیکن بھائی جب گاؤں والوں کو جتنی سہولت تھی ان کے بعد وہ وسائل تھے انہوں نے دیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا ہے کہ بھیا ہم پھوس کا بنائیں، بنا دیجیے، ہفتہ بنانے میں تو بہت پیسہ لگے گا اور آئے گا. تو انہوں نے وہ ادھر والا پلان پورا کیا ہے، 45 فیٹ کتنے کا ہوا ہے، اور اس پر چھپڑ والا کام کیا. اور چھپڑ کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیے پیسہ دینے میں لوگ ادھر ادھر کرتا ہے، لیکن ہم کھڑ اٹھا کر کے لے آئیں گے، ہم بانس باندھ کر کے لے آئیں گے، ہم غلہ باندھ کر کے لے آئیں گے، تو کسی کو اکھڑے گا بھی نہیں اور کام ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے سامان کا چندہ ادھر والا پلان گرانے کے لیے. اور اس زمانے میں ہمارے یہاں کھڑ بہت ہوتا ہے، چچا کا بھی مشترکہ تھا، ہمارا بھی تھا، تقریباً 50 بوجھا. وہ جا کر کے بیل گاڑی لے کر کے گئے اور پورا اٹھا کر کے لوڈ کر لیا کہ اس کو پوچھنے کی ہم کو ضرورت نہیں. تو کہیں سے کھاڑا لائے، کہیں سے اکری لائے، کہیں سے بانس لائے، ہمارے یہاں سے کھا لائے، اور تب جا کر کے وہ پورا بنا. تو بچے رہنے لگے. اس کے بعد ہوا کیا کہ آگ لگ گئی، اور وہ آگ انہی کے کمرے سے شروع. اتفاق سے وہ تھے نہیں یہاں، لیکن آگ وہیں سے لگی. اب جو ہے آگ کی خبر جب ان کو ملی تو ان کو لگا کہ سارا کچھ تباہ ہو گیا، اب آگ نہ تباہ ہو. تو اب رو رہے ہیں فون پر، مجھ سے کہہ رہے ہیں بھیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ہم نے کہا ان سے کہ بھائی اللہ کی مرضی کے خلاف جب کام کیجیے گا تو یہی ہوگا. بہت پریشان ہوئے ہیں یہ کیا ہوا، ہم نے کون کام کیا اللہ کی مرضی کے خلاف. ہم نے کہا اللہ چاہتے ہیں اس کو پختہ بنوانا، اور آپ پوچھ لے کے بیٹھے ہوئے. تو اللہ نے سوچا کہ چلو آگ لگوا دیتے ہیں تاکہ یعنی توڑ پھاڑ کا جو مزدوری لگے اس سے بھی بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سہارا کیا ہے کہ اب آپ کو توڑ پھوڑ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بھیا ہوگا کیا، پہلے جیسے بچے رہتے تھے دروازے انتظام ہوگا نہیں، ایسا کیسے چلے گا، کب تک چلے گا. تو ہم نے کہا چلے گا حاجی پور کی مسجد میں اعلان کروا دیجیے، سب جانتا ہی ہے کہ مدرسہ چل گیا. تو جمعہ میں اعلان کروائیے، لوگ ویسے تھے. اور میں نے وہاں سے 3 سال کا دور تھا ہمارے شریعہ. تو میں نے حضرت سے کہا کہ تھوڑا سا تھا اس کا حضرت کر گیا تو آپ بھی کچھ مدد کر دیں. تو انہوں نے 5000 روپے اس مدرسے کو دیے. 5000. ہمارے صاحب کہنا کہ 5000 روپیہ ہوگا. ہم نے کہا ایمان شریعہ کا پیسہ ہے برکت. تو انہوں نے کام پھر شروع کرنے کے بعد کیا کیا کہ گلاوا سے جوڑنا پیسے نہیں تھے. دعا میں اعلان کیے، پیسے اٹھائے، لنٹر تک جب دیوار پہنچ گئی تو ایک رات پچھم والی دیوار پوری ہوئی. اب پھر منہ پر چلا رہے ہیں بھیا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. ہم نے کہا بھائی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس مدرسے کو پختہ بننا ہے اور آپ اس مرضی میں رکاوٹ بن رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا گلاوا سے جوڑ دیا؟ اب بھیا پیسہ نہیں، ایسا آئے گا نا کام کو شروع کیا. چنانچہ انہوں نے پھر شروع کیا، نیچے کا دوڑایا سیمنٹ سے، لنٹر سے اوپر پہنچے. بھیا اب کیا ہوگا؟ ہم نے کہا آپ کے پیڑ چھت میں بہت پیسے لگیں گے، بچوں کے رہنے کے لیے جگہ ہو گئی. تو الحمدللہ وہ کے بارے میں بہت یہ بات سنتے کہ وہ دعا تعبیر بہت کرتے ہیں، پیسے بہت آتے ہیں ان کے پاس دعا تعبیر کے. لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، دعا تعبیر کے پیسے وہ مدرسے کو شروع کیا. اور اس کا اندازہ اس طرح ہوا کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پیسے جو ہے کھانا کی تعبیر سے آئے تھے، کھانا جگہ رکھے ہوئے ہیں، وہ مدرسہ دے دیا. تو وہ اپنے کمائی کا سامان نہیں بنایا انہوں نے، اس کا پھیلانے کا، پرچار کا، تعلق کا، مدرسے سے محبت کا ایک ذریعہ بنایا قاری صاحب نے.
اور اللہ تعالیٰ نے بات کر کام لینا کر لیا اور پھر وہ چلے گئے. بہت کام کیا اللہ نے, بہت دن پڑھایا کرنا کیا. اس کے بعد مسئلہ تھا کہ ابھی مدرسہ چلے کیسے. میرے پاس تو وقت نہیں ہے دینے کے لیے, کبھی کبھی مہمان بن کے آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آری افروز صاحب کو کھڑا کیا, میرے دل کی بات ڈالی. میں نے آری بازاروں کے تعلیمی جلسے میں اعلان کیا کہ آری افروز صاحب اس مدرسے کو سنبھالیں. آری افروز صاحب الحمدللہ چلا رہے ہیں, اچھا طرح سے کام کیا انہوں نے, اور اللہ نے اس کام میں برکت دی ہے. یہ کرتے ہیں, لوگوں کو جوڑتے ہیں, اور بیٹے کی طرح سے میں کو اپنے بچے کا مانتا ہوں. اس کے ساتھ کوئی حادثہ کبھی ہوتا ہے تو ایسے ہی روتا ہوں جیسے میں بچوں کے لیے روتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کام ہوا افضل کے بعد ہر مرحلے میں مدرسے کو چاہیے, گاؤں والوں کو چاہیے, علاقے کو چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ یہ مدرسہ اس پورے علاقے کے تعارف کا اس وقت ذریعہ ہے. چچنڈی مدرسے, چچنڈی گاؤں اور دوسری جگہ پہ یہ تعارف ہوا, اور بہت سارے اصلاحات کے کام ہوئے. تو اس لیے یہ مدرسے کی بڑی مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیسے آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قبول کیا. جو بھینس کا باڑا تھا, آج الحمدللہ آپ دیکھیے کتنا خوشنما منظر ہے. سامنے کھڑے ہو جائیے, وہاں تک وہ عمارت پھیلی ہوئی ہے. ہمارے افروز صاحب کی محنت سے آپ اللہ کے کام, یہ سارا کچھ ہوا. یہ کارڈ وغیرہ رکھ دیا. بچوں کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یونیفارم چاہیے, تو یہ دیکھیے آج بچے سارے یونیفارم میں یہاں ہیں. ان کا یونیفارم یہ طے ہوا تھا کہ جو ہے یہ گندہ زیادہ نہ کریں, صبح زیادہ تو گندہ ہوتا. تو اس طریقے سے یہ کام ہوا. میں نے یہ کہا کہ بھائی ان بچوں کی ٹوپی کو الگ الگ انداز کی ہوتی ہے, ایک بنایا جائے. تو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ سارے بچوں کی ٹوپی ایک بنائی. تو یہ سب محنت کا نتیجہ ہے. اور یہ بچوں نے حفظ کیا, یہ بچوں نے پروگرام بہت اچھا پیش کیا, بہت اچھا پروگرام پیش کیا. اور اساتذہ نے محنت کی. بچوں کا پروگرام اصل یہ بتاتا ہے کہ اساتذہ نے کتنی محنت. ہم تمام مدرسے والوں سے, مکتب والوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جتنی محنت پروگرام پہ اساتذہ کرتے ہیں, اگر تعلیم پہ اسی درجے کی محنت ہونے لگے تو ہر جگہ معیاری تعلیم کا نظم ہو, ہر مکتب معیاری ہو جائے گا, ہر مدرسہ معیاری ہو جائے گا. جو بچے اتنا اچھا پروگرام پیش کر سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر سکتے. جو محنت ان بچوں پر انجمن کے حوالے, وہی محنت اگر بچے ہمارے یہ کرنے لگے اور اساتذہ یہ کرنے لگے تو تعلیم کا معیار بڑھے گا, آگے بڑھے گا اور مدرسے کو ترقی ہوگی. اتنی بات کو میں نے کہہ دیا. اب یہ ہے کہ معاملہ شب برات کا بھی ہے, اس کو کیسے چھوڑا جائے, کیسے چھوڑا جائے. تم گھر والوں کو بتایا نا بھائی, تو شب برات کو عربی میں لیلۃ البرات کہتے ہیں, چھٹکارے کی رات, اور اردو میں شب برات کہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس کو شب برات, سبرات کرتے ہیں. وہ شب برات, شب برات کے 15 کی رات کو عبادت کرنی چاہیے, دن میں روزہ رکھنا چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ ہم نے شب برات کو تماشا بنا دیا, اور اس تماشے کا آغاز شب برات کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے بلا کرتے ہیں. قرآن خوانی کریں گے, 2-3 شفٹ میں قرآن خوانی بچے کرتے ہیں. اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے. امام صاحبان کو فاتحہ کے بھی بولے ہیں. فاتحہ کی رقم ایک زمانے میں 4 آنا ہوا کرتی تھی, اور الحمدللہ کی ترقی ہوئی ہے. ابھی ایک ساتھ کلکتہ کی پوری لسٹ دیے ہوئے تھے کہ کس مہینے میں کس وقت کروائے گا تو کتنا پیسہ دینا ہوگا. ایک گاؤں میں گیا تو کہنے لگے کہ
इमाम साहब, गाँव वालों ने कहा कि इमाम साहब जो है हत्या नहीं करते। हमने पूछा इमाम साहब से क्यों नहीं करते भाई? कहा हजरत जी लोग आज तक 100 रुपये देते हैं, हम कहते हैं कि 100 रुपये वाला हम नहीं कर सकते, तो उनको करवाना है हमसे तो कम से कम 25 रुपये देना। तो उसकी वजह से गाँव वाले खफा है कि 100 रुपये में क्यों होगा, बाप माँ को जन्नत में भेजवाइएगा ढेर ढाल के, 100 रुपये में भेजवा दीजिएगा। तो अब शिफ्टों में कुरान खानी का सिलसिला चल, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई बच्चा आपके मरने वाले के लिए कुरान पढ़ेगा तो उतना सवाब नहीं होगा जितना सवाब आप पढ़िएगा अपने मरने वाले के लिए तो होगा। खूब समझ लीजिए, इसलिए कि किसी बच्चे के दिल में आपके बाप के लिए, माँ के लिए, खानदान के लिए मोहब्बत नहीं है। उनको बुलाया आपने, उन्होंने समझा, मदरसे के मोहतमिन ने समझा कि भाई चंदा नहीं देगा, चलो भेज देते हैं, तो वो उस मोहब्बत से और उस शफकत से और उस तवज्जो से तिलावत नहीं कर सकता जो तिलावत आप अपने बाप माँ के लिए कर सकते। इसलिए अगर मग़फ़िरत की दुआ ही करनी है तो अपना वक्त लगे। मदरसे के बच्चों को बुला करके लेफ्ट राइट करता रहता है घर वाला, बैठता नहीं है पढ़ने के लिए। एक खत्म हो गया तो कहेगा कि खाना नहीं तैयार है, दूसरा खत्म हो जाए, और उसके बाद फिर कहेगा नहीं, तीसरा खत्म हो जाए। और हम भी 20 साल मदरसे में रहे, हम जानते हैं कि ये बच्चे जो जाते हैं, पहला खत्म तो ईमानदारी से कर देते हैं, दूसरा खत्म कहा जाता है तो 70 गिन देते हैं, और तीसरा खत्म कहा जाता है तो सफा उलट देते हैं, और आप कहते हैं कि 11 खत्म हो। इसलिए इसको रिवाज कि हम अपने पढ़ें, अपने घर के बच्चे पढ़ें, हमारी बीवी पढ़ेगी, हमारी माँ पढ़ेगी, इसको रिवाज है जो पहली तारीख से शुरू होता है। अब मोहतमिन साहब को तो पूरा लग सकता है, भाई बच्चे गार्जियन ने अमानत दिए हैं मदरसे, किस काम के लिए दिए? पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। और आप 3 शिफ्ट में कुरान खानी उनसे करवा लें। मौलाना डॉक्टर जाकिर साहब हमारे यहाँ बाबा पढ़ते थे, मैंने सख्ती से मना किया, एक लड़का सुबह गया पढ़ने के लिए, उसका गार्जियन 1 घंटे के बाद पहुंच गया, और वो असर के वक्त बच्चा आया 3 शिफ्ट पढ़ करके, तो गार्जियन उठा करके लेके चलता बना कि हमने इस बच्चे को इस्लाम के लिए नहीं दिया है। तो ये बच्चे मदरसे वालों के पास अमानत है, और ये अमानत इस काम के लिए नहीं है कि ठेर ठाल के आपके वारिसों को जन्नत में दे। आप पढ़िए, खुद पढ़ने का मिजाज बनाइए। शब बरात में अभी मानिया साहब कह रहे थे कि 3-4 फातिहा तो लिखना के आया हूं माशाअल्लाह, इसीलिए देर। अच्छा, आपको नहीं पढ़ सकते। इस्लाम में पंडित नाम की कोई चीज नहीं है, सारा काम पंडित करेगा। आपको नहीं जानते हैं इसलिए मौलवियों की जरूरत पड़ती है। आप खुद कीजिए ना, ज्यादा मोहब्बत से कीजिएगा, ज्यादा अच्छे से कीजिएगा, सीखिए। तो ये एक तमाशा है, इस तमाशे पर गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये मसला बंद हो। आपने 10 लड़के को बुलाया पढ़ने के लिए कुरान, और यहाँ 40 बच्चे हैं। अगर यहाँ कुरान खानी आप करवाएंगे तो 40 बच्चे पढ़ेंगे, और खाना आपने 10 आदमी को खिलाया, यहाँ कुरान खानी करवाएंगे तो 40 बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो आप ईमानदारी से बताइए कि घर बना करके ज्यादा सवाब होगा कि यहाँ पढ़ाने से ज्यादा सवाब? अगर पढ़वाना ही है तो मदरसे में पढ़वाइए अपने सामने, जैसे वहां टहलते रहते हैं यहाँ भी टहलते ही रहिएगा। अपने सामने पढ़वाइए, अपने सामने खिलवाइए, आपको इत्मीनान होगा कि हाँ हमारा खाना बच्चों ने खा लिया। वहाँ 10 को खिलाइएगा, यहाँ 40 को खिलाइएगा, सवाब इसमें ज्यादा होगा, यहाँ बच्चे ज्यादा। एक तो ये बीमारी शब बरात में आ गई, दूसरी बीमारी हमारे यहाँ ये आ गई कि चिरागा करने लगे, कब्रिस्तान में चिरागा, खबरों पे मोमबत्ती, फलाना। तो ये भी शब बरात का तमाशा है, और ये तमाशा हमने दीवारी से लिया है।
भारतीय संस्कृति ने हमारे मजहब तक को मुतासिर कर दिया। और भारतीय संस्कृति में दिवाली में पटाखा भी है और वो भी है, क्या बोलते हैं, चिरागा भी है। तो हमने शब बारात में उसका बदल निकाल लिया, चिरागा भी करेंगे और पटाखे भी छोड़ेंगे। हमारे वालिद साहब तकरीर किया करते थे, जो मैं आलिम नहीं था, तो उन्होंने एक तकरीर में कहा कि कोई घर ऐसा हो जो किसी तरफ से कोई शिगाफ उसमें ना हो, कोई सुराख ना हो, उसके ऊपर 1000 वाट का बल्ब जला दे, तो नीचे कमरे में रहने वाले को क्या फायदा है? कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई सुराख नहीं है, ऊपर आपने 1000 वाट का बल्ब जला दिया, नीचे वाले को क्या फायदा है? तो वो कहा करते थे कि बेफायदा काम, और बेफायदा काम शैतान का है। अल्लाह कहते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू शयातीन, वो शैतान के जो है भाई, ये कहते थे वालिद साहब, हदीस कुरान नहीं मुर्तकिया समझा है। तो सूरत हाल यही। और कब्रिस्तान जाने की जो रिवायत है, जाना है तो कब्रिस्तान जाने पूरी जिंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गए पूरी जिंदगी, और वो एक बार भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को बता करके नहीं किया, किसी को बताया, और अपनी बीवी तक को नहीं बताया। वो पता ही नहीं चलता कि आप गए कब्रिस्तान एक रात। पता इसलिए चल गया कि उस जमाने में घर छोटे होते थे, भाई मस्जिद में जमात पूछे तो हो जाए, यहाँ कर लेंगे लोग, जमात यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो जमात यहाँ हो जाए, मस्जिद में जमात होगी वो हो जाए। तो हुआ ये कि घर छोटा था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ते थे तो सजदे में जाते थे तो मैं पाँव समेट लेती और आप सजदा करते थे, फिर आप खड़े होते तो आप लंबी लंबी क़िरात करते थे, फिर वो इतना से पाँव फैलाते थे। फरमाया कि उस दिन जो है मैं सोचती रही कि आज सजदा नहीं हो रहा, तो देखा आँख खोल करके तो मालूम हुआ कि यहाँ तो वो है ही नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है यहाँ। तो उनको अजीब सा लगा, इसलिए कि बारी उस रात वहीं रहने की थी हज़रत आयशा, तो उनको अजीब लगा कि ये किधर चले गए। और औरतें बड़ी मशकूक होती हैं, तो उनको ये भी शक हुआ कि कहीं दूसरी किसी बीवी के पास तो नहीं चले गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले ही थे कि वो भी निकले और उनका पीछा किया। तो आप जन्नतुल बकी गए, वहाँ आत्या पढ़ी, दुआएं की और वहाँ से फिर लौटे। तो जब तक वो ये काम करते रहे तो वो बाहर खड़ी रही, और जब वो लौटने लगे तो दौड़ करके आ गई ना, और आ करके अपने बिस्तर पे अलाहारी सो गई। लेकिन जाहिर है कि उस जमाने में औरतें दूध फांक तो करती नहीं थी, आजकल तो खेल तक में हमारे यहाँ औरतें हैं माशाल्लाह। तो अब वो जो दौड़ करके आई ना, तो उनका सीना जो है सांस तेज चल रही थी, हाँ ठीक है, वो लेट गई, चादर भी डाल दिया, सब किया, लेकिन जो हाँप रही थी तो उसकी आवाज मिली। वापस आसर ने कहा ऐसा वक्त चुप नहीं। तो उन्होंने कहा तो आपने सल्लल्लाहु महसूस किया कि ये मेरा पीछा कर रही होगी और फिर आई होगी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो फरमाया कि आयशा, क्या तुम ये समझती हो कि नबी जो है तुम्हारे साथ खयानत करेगा? यानी ये रात तुम्हारे हिस्से की है तो दूसरे के पास कैसे जाएगा? नबी ऐसा नहीं कर सकता, ये तो आम आदमी के लिए भी जाएगी। चुनांचे हजरत आयशा की कहने से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक रात पूरी जिंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान गए। अगर ये जरूरी काम होता तो ऐसा जाते, कम से कम 10 साल तो रहे मदीना तैयबा में, आप नहीं गए। सहाबे किराम को बताते, बताया तो चिरागा और पटाखा हमने वहां से लिया। एक और रस्म हमारे यहाँ चल गई है, हलवा जो है, हलवा खाना खुना का काम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और
اور مسل مشہور ہے ہمارے یہاں حلوہ پتل روبے والے حلوہ کھانے کے لیے نہیں چاہیے، لیکن کسی خاص غذا کو کسی خاص دن کے لیے متعین کر دینا کہ اسی دن بنائیں گے، یہ شریعت نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب ہے سب صحیح ہے، تو کبھی حلوہ ہوا تو ہم نے بنا نہیں، حلوہ بنا نہ کھچڑا بنا نہیں بنا۔ جب میں پڑھ کے آیا تو میں نے والد صاحب کی سختی کو دیکھا، وہ ہدیہ کسی کے یہاں سے آتا اس کو بھی قبول نہیں کرتا، کہتے کہ جب ہم ان کو بھوک نہیں سمجھتے دوسرے کے یہاں کیوں قبول نہیں واپس کروا دیں۔ تو میں نے ان سے ایک بار کہا کہ ابا پھر عید میں سوئی کیوں نہیں، عید میں سوئی کیوں نہیں، وہ بھی تو خاص غذا ہے۔ تو ابا نے کہا کہ پڑھ کے تمہارا فرق تمہاری سمجھ نہیں آیا۔ کیا بات؟ کہا کہ عید کے دن میٹھا کھانا سنت ہے اور سوئیاں میٹھے کی ایک شکل ہے، اس لیے اس کو بنایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، میٹھا ہے، لیکن اس میں شعبان میں کھانے کی کوئی روایت نہیں۔ اب لوگ جو کرتے ہیں کہ احد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو نرم چیز آقا کو کھلانی تھی، حضرت آقا نے بنایا اور کھلایا، سخت چیز نہیں کھا سکتے تھے۔ اللہ کے بندے احد کی لڑائی ہوئی ہی نہیں شب برات، یہ سارا فالس، تو یہ تماشے ہیں کھانے پتہ نہیں، تو یہ بھی ایک تماشا ہم لوگوں نے دیکھا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک تہوار ہوتا ہے بیرا بسمت، بیرا کا تہوار جانتے ہیں؟ ہندوؤں کے یہاں ساونی ہوتی ہے 4 شکرات، ہم نے ان کی نقل میں 4 شکرات بیرا کرنے کا ہے، 4 سوموار کریں گے، کیا کریں گے بھائی؟ خواجہ قدر کا بابا خواجہ قدر کے بارے میں تو ابھی تک یہی طے نہیں ہے کہ وہ ہیں پھر چلے گئے، ان کی حیثیت کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے یا اللہ نے ان کو محبت وغیرہ دی تھی وغیرہ وغیرہ، تو یہ معاملہ ایسے ہی کرتا ہے۔ تو شب برات کو براعت بنا کرتے ہیں، براعت کا مطلب ہے چھٹکارے کی رات، اللہ تعالیٰ بنو خلاف کے فاقریوں کے بالوں کے برابر اس رات کو گناہگاروں کو بخشتے ہیں، تو اس کام کو کرنا چاہیے، وہ عبادت کی آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، نفلی جتنی عبادت ہے اس کا گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ساری مسئلہ ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ سنت مسجد میں پڑھ لو، کہ گھر جا کر کے پڑھتا ہی نہیں ہے، گھر جا کر کے نہیں پڑھتا، جس میں کہا گیا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں جیسے نماز نہیں ہوتی ہے ویسے ہی گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، قبرستان میں گھروں میں تو رت جگے شب برات میں نہیں ہے، عبادت ہے، اس کے لیے چندہ کیجیے، مسجد میں چائے بنے گی اور جوان سب بیٹھ کر کے گپیں لڑائے گا، تلاوت کم کرے گا، دعا کم کرے گا، عبادت کم کرے گا، گپیں لڑائے گا اور ہر 2 گھنٹے پر چائے چلتی رہے گی، یہ شریعت نہیں ہے۔ گھروں میں عبادت، گھروں میں نوافل، گھروں میں سنتوں کا اہتمام کی، تب جا کر کے جو ہے فائدہ ہوگا اس کا۔ اگلے دن روزہ رکھنا ہے، حدیث میں آیا ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو اس سے جھگڑا نہیں کرنا۔ شریعت کے مدارک متعین ہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ جب یہ مستحب کام ہے، سنت سے بھی نیچے، تو ایسے کام کے لیے جھگڑا کرنا، آپ کے گھر میں بیوی نے رکھ لیا آپ نے نہیں رکھا تو بیوی آپ کو کہے کہ آدمی آپ کا روزہ نہیں رکھا، بیٹے نے نہیں رکھا، تو اس پر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ جس کو رکھنا ہے رکھے، ثواب ملے گا، جس کو نہ رکھنا ہے تو وہ نماز اور روزے کی طرف فرض نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اگر وہ نہیں رکھتا ہے۔ تو شریعت کے مدارک کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو رکھ لیتا ہے وہ دوسرے کو بہت گھٹیا سمجھتا ہے۔
اور جو نہیں رکھتا ہے وہ مختلف قسم کے تراشے آزار تراشتا ہے. کوئی کہے گا حدیثیں صحیح، کوئی کچھ کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا. بس میرے بھائی، بچوں نے بہت اچھا پروگرام کیا، مدرسہ بہت ترقی کر رہا ہے، الحمدللہ اچھا ہے، اور تعلیم اور معیاری ہوگی انشاءاللہ. سہولتیں جتنی رہتی ہیں، دیکھیے سب میں اے سی ہو گئے ماشاءاللہ. میں ایک مدرسے میں گیا تو جاڑے کے موسم میں سب کمرے میں ہیٹر لگا ہوں. میں کہا ہیٹر کی حد تک تو بات صحیح ہے، کمرے سب میں اے سی پر لگا ہے. مہمانوں مان کے لیے ٹھیک ہے، یہ ہال ہے، پروگرام ہوگا اس میں ٹھیک ہے، کمرے میں لگا لو گے تو دعوت کے کام کے لیے جو چٹیل میدان میں چلنا پڑے گا، دھوپ میں جانا پڑے گا، جو آدمی 24 گھنٹے اے سی کا عادی ہو جائے گا بچہ، وہ آگے یہ سب کام نہیں کر سکے. ہمارا ابو سمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا حدیث کے امیر مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اچھے خاصے سعودی عرب میں تھے، شاندار پیسہ تھا، سب کچھ تھا، یہاں کہے کہ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب مر گئے نا، تو ان کے متقدین سے انہوں نے ضد کیا کہ تم کو آنا ہے. تو میرے چچا رہتے تھے وہیں سعودی میں، تو میں ان کے پاس گیا. بس یہ واقعہ سنا کے ختم کر دیا. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، والد صاحب مولانا ابو خیر صاحب ان کے والد تھے، کہ آ جائیے یہاں، کون سنبھالے گا اس کو. تو ان کے چچا نے کہا کہ 1 مہینہ تک میں جو کہتا ہوں تو کرو، اس کے بعد آنا ہم سے مشورہ لینا. کیا کرنا ہے؟ یہ جو ڈنلپ والے گدے پر سوتے ہو، اس کو ہٹا دو. پہلا کام یہ، تکیا ہٹا دو، سر کے نیچے اینٹا رکھو، اے سی بند کر دو، اور کھڑکیاں جتنی ہیں سب بند کر دو، اور اس کے بعد رات کو سو جاؤ. 1 مہینہ تک کرو، پھر آگے رکو. تو چنانچہ ایسا کیا آپ کو کہ ایک آدمی کو رات اسی میں رہا، گدے پہ سو، تکیا لگایا، سارا ختم، کھردورے فرش پر سونا ہے اور اینٹ لگانا ہے. اتنے دن نیند آئے گی صاحب ایسے آدمی. اس کا 1 مہینے کے بعد وہ گئے تو کہنے لگے کہ چچا ایسا ہے کہ 10 دن تک تو میں رات کو سویا نہیں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں. اپلوڈر محمد سمیع اللہ 70 61 57 21 40 موبائل نمبر سے رابطہ کریں.